تدبر قرآن امین احسن اصلاحی سورہ فرقان آیات 63 تا 77۔ آگے کا مضمون۔ آگے خاتمہ سورہ کی آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کے اوصاف گنوائے ہیں جن کی عقل و دل کی صلاحیتیں زندہ ہیں اور وہ اس کی نشانیوں اور اس کی نازل کی ہوئی کتاب سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ تصویر ان لوگوں کی ہے جو آگے بڑھ کر قرآن پر ایمان لانے والے بنے، اور اسی تصویر سے ان لوگوں کا ظاہر و باطن بھی بالکل بے نقاب ہو گیا جو قرآن اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں ایڑی چوٹی کا زور صرف کر رہے تھے۔ اس روشنی میں آیات کی تلاوت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يَسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا أُولَٰئِكَ يَجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا۔ ترجمہ۔ اور خدائے رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر فروتنی سے چلتے ہیں، اور جب جاہل لوگ ان سے الجھتے ہیں تو وہ ان کو سلام کر کے رخصت ہو جاتے ہیں، اور جو راتیں اپنے رب کے آگے سجدہ اور قیام میں گزارتے ہیں، اور جو دعا کرتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم کو دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ، بے شک اس کا عذاب بالکل چمٹ جانے والی چیز ہے، بے شک وہ نہایت ہی برا مستقر اور نہایت ہی برا مقام ہے۔ اور جن کا حال یہ ہے کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں نہ تنگی، اور اس کے درمیان کی معتدل راہ اختیار کرتے ہیں، اور جو نہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکارتے ہیں اور نہ اس جان کو جس کو اللہ نے حرام ٹھہرایا بغیر کسی حق کے قتل کرتے ہیں، اور نہ بدکاری کرتے ہیں، اور جو کوئی ان باتوں کا مرتکب ہوگا وہ اپنے گناہوں کا انجام سے دوچار ہوگا۔ قیامت کے دن اس کے عذاب میں درجہ بدرجہ اضافہ کیا جائے گا اور وہ اس میں خوار ہو کر ہمیشہ رہے گا، مگر وہ جو توبہ کر لیں، ایمان لائیں گے اور عمل صالح کریں گے تو اللہ ان کی برائیوں کو بھلائیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔
اور جو توبہ کرتا ہے اور عمل صالح اختیار کرتا ہے وہ در حقیقت اللہ کی طرف لوٹتا ہے۔ اور جو کسی باطل میں شریک نہیں ہوتے اور اگر کسی بے سود چیز پر سے ان کا گزر ہوتا ہے تو وقار کے ساتھ گزر جاتے ہیں، اور جن کا حال یہ ہے کہ جب ان کو ان کے رب کی آیات کے ذریعے سے یاد دہانی کی جاتی ہے تو ان پر بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گرتے، اور جو دعا کرتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم کو ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کی جانب سے آنکھوں کی ٹھنڈک بخش اور ہم کو پرہیزگاروں کا سربراہ بنا۔ یہ لوگ ہیں کہ ان کو ان کی ثابت قدمی کے صلے میں بالا خانہ ملیں گے، اور ان میں ان کا خیر مقدم تحیت و سلام کے ساتھ ہوگا، ان میں ہمیشہ رہیں گے، خوب ہوگا وہ مستقر اور مقام۔ کہہ دو کہ میرے رب کو تمہاری کیا پرواہ ہے اگر تمہیں دعوت دنیا سے نظر نہ ہوتا، سو تم نے اس کی تکذیب کر دی تو وہ چیز عنقریب لازم ہو کر رہے گی۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ ہونن کے معنی خاکساری اور فروتنی کے ہیں، اور سلام جس طرح خیر مقدم کے مواقع کے لیے بولا جاتا ہے اسی طرح ان مواقع کے لیے بھی ہے جب کسی سے خوبصورتی اور شائستگی کے ساتھ علیحدہ ہونا اور اس سے پیچھا چھڑانا مقصود ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آزر سے علیحدہ ہوتے ہوئے جو سلام کیا وہ اسی طرح کا سلام تھا۔ اوپر کی آیات میں ان متمردین کا ذکر گزر چکا ہے جو کبر و غرور کے نشے میں نہ کسی بات کو سننے کے لیے تیار تھے نہ سمجھنے کے لیے، یہاں تک کہ ان کے لیے خدا کا محبوب نام رحمان بھی ایک چڑ بن کر رہ گیا تھا، وہ اس کے سننے کے بھی روادار نہ تھے۔ اب ان کے مقابل میں یہ عباد الرحمن کی خصوصیات بیان ہوئی ہیں، جس سے مقصود ایک طرف تو متمردین قریش کے سامنے ایک ایسا آئینہ رکھ دینا ہے جو ان کے آگے انسانیت کے اصلی حسن و جمال کو بے نقاب کر دے، تاکہ اس طرح ان پر بھی ان کے ظاہری و باطنی عیوب اچھی طرح واضح ہو جائیں، اور مسلمانوں پر بھی نہایت عمدہ پیرائی میں واضح ہو جائے کہ خدائے رحمان کے بندوں کو اس دنیا میں کیا روش اختیار کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ان کے ظاہر و باطن کو کن محاسن سے آراستہ دیکھنا چاہتا ہے۔ یہاں موقع کلام کے تقاضے سے سب سے پہلے جس صفت کا حوالہ دیا گیا ہے وہ فروتنی اور خاکساری ہے۔ فرمایا کہ ہمارے یہ بندے زمین میں اکڑتے اور اتراتے نہیں بلکہ نہایت تواضع کے ساتھ چلتے ہیں۔ یہ چلنے میں خاکساری ان کے باطن کے ایک عکس کی حیثیت سے مذکور ہوئی ہے۔ اصل مقصود اس حقیقت کا اظہار ہے کہ ان کے دلوں پر خدا کی عظمت و کبریائی کی ایسی ہیبت طاری رہتی ہے کہ یہ چیز ان کے ہر اس قدم سے نمایاں ہوتی ہے جو وہ زمین پر رکھتے ہیں۔ انسان کے اندر استکبار ہو تو یوں تو وہ اس کی ہر حرکت میں سے نمایاں ہوتا ہے، لیکن اس کی چال خاص طور پر اس کا مظہر ہوتی ہے، اس وجہ سے یہاں خاص طور پر اس کا حوالہ دیا۔ مقصود دراصل جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا یہی ہے کہ ان کے دل استکبار سے پاک ہیں۔ استکبار کی حقیقت حق کے آگے اکڑنا ہے۔ اگر ایک شخص ہر حق کے آگے خواہ وہ بڑا ہو یا چھوٹا سر تسلیم خم کر دے تو وہ عباد الرحمن میں شامل ہے، اگرچہ وہ حق کی حمیت و حمایت میں سینہ تان کر اور سر اونچا کر کے چلے، اور اگر وہ حق کے آگے سرکشی کرے تو وہ اولیاء شیطان میں سے ہے، اگرچہ وہ اپنی چال میں مصنوعی طور پر کتنی ہی مسکینی پیدا کر لے۔ یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ استکبار ابلیس کی سنت ہے، اور یہ وہ کی کھانت ہے جس کے ہوتے ہوئے آدمی کے اندر کسی نیکی کا نشو نما پانا ناممکن ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، مخاطبہ یہاں الجھنے کے مفہوم میں ہے، یعنی جب اس طرح کے اجڑ اور بدتمیز لوگ جن کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر پھپتیاں اوپر مذکور ہوئی ہیں ان سے الجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کو اپنے تمسخر و استہزاء کا ہدف بناتے ہیں تو وہ سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہیں، ان سے الجھنے کے بجائے ان کو سلام کر کے رخصت ہو جاتے ہیں۔ سلام جیسا کہ ہم نے اوپر اشارہ کیا کسی سے کنارہ کشی اختیار کرنے کا ایک شائستہ اور بابرکت طریقہ ہے۔
اس طرح اگر کسی سے علیحدگی اختیار کی جائے تو توقع ہے کہ اس کے اندر خیر کی کوئی رمق ہوگی، تو وہ اپنے رویے پر نظر ثانی کرے گا اور الجھنے الجھانے کے بجائے بات سننے اور سمجھنے کی طرف مائل ہوگا۔ اور اگر کسی کے اندر خیر کی کوئی رمق ہی نہیں ہے اور وہ محض مجادلہ و مناظرہ کے درپے ہے، تو ایسے شخص کو منہ لگانا عباد الرحمن کے شایان شان نہیں ہے۔ یہ مضمون سورہ قصص کی آیت 55 میں وضاحت سے آئے گا۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا۔ اوپر کی آیت میں ان کی جلوت کی زندگی کے ایک خاص پہلو کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے۔ اس آیت میں ان کی خلوت کی زندگی پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ فرمایا کہ وہ اپنی راتیں اپنے رب کے آگے سجود و قیام میں گزارتے ہیں۔ سجداً و قیامہ کے اسلوب بیان سے جو شوق و اضطراب نمایاں ہو رہا ہے وہ محتاج بیان نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ اس سے صرف فرض نمازیں مراد نہیں ہیں، بلکہ یہ تہجد کے سجود و قیام کی شب بیداریوں اور بے قراریوں کی تعبیر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی راتیں نہ عیش قدوں میں گزارتے ہیں، نہ نرم و گرم بستروں میں دنیا و عاقبت سے بے فکر ہو کر سوتے، بلکہ راتوں میں اٹھ اٹھ کر جہنم میں عذاب سے بچائے جانے کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا، غرام لازم ہو جانے والی، چمٹ جانے والی چیز کو کہتے ہیں۔ یہ ٹکڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اس اندیشے کی تائید و تصدیق کے طور پر ہے جس کے باعث وہ اپنی راتیں اس بے چینی و بے قراری سے گزارتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر یہ لوگ راتوں کو اٹھ اٹھ کر اس طرح عذاب جہنم سے پناہ مانگتے ہیں تو یہ بالکل صحیح اور نہایت عاقبت اندیشانہ کام کر رہے ہیں، اس لیے کہ عذاب جہنم ایک ایسی چمٹ جانے والی چیز ہے کہ اس سے پیچھا چھڑانا ناممکن ہوگا۔ اس سے بچنے کے لیے جو کچھ کیا جا سکتا ہے اسی زندگی میں کیا جا سکتا ہے اور صرف خدا ہی کی مدد سے کیا جا سکتا ہے۔ اِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا، مستقر اور مقام یوں تو ہم معنی الفاظ کی حیثیت سے بھی استعمال ہوتے ہیں، لیکن جب یہ دونوں ایک ساتھ استعمال ہوتے ہیں تو ان کے درمیان کچھ فرق ہو جاتا ہے۔ میں ان کے مواقع استعمال پر غور کرنے سے جس نتیجے پر پہنچا ہوں وہ یہ ہے کہ مستقر میں مستقل قیام گاہ کا مفہوم پایا جاتا ہے اور مقام عارضی جائے قیام کے لیے بھی آتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جہنم ایک ایسی خوفناک جگہ ہے کہ مستقل مستقر کی حیثیت سے تو درکنار ایک عارضی منزل کی حیثیت سے بھی وہ گوارا کیے جانے کے قابل نہیں ہے، حالانکہ کوئی بری سے بری جگہ بھی ایسی ہو سکتی ہے کہ کسی پہلو سے وہ وقتی طور پر گوارا کی جا سکے۔ وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتَرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، یہ ان کے اس اہتمام کی طرف اشارہ ہے جو ان کے اندر انفاق فی سبیل اللہ کے لیے پایا جاتا ہے۔ فرمایا کہ جب وہ اپنی ضروریات پر خرچ کرتے ہیں تو اس میں احتیاط و کفایت شعاری ملحوظ رکھتے ہیں، نہ وہ اس میں اسراف کو راہ دیتے ہیں نہ بخالت کو۔ وہ جانتے ہیں کہ ان کے مال میں دوسروں کے بھی حقوق ہیں، اس وجہ سے وہ اپنی ضروریات کو ان کے حدود سے متجاوز نہیں ہونے دیتے تاکہ دوسروں کے حقوق ادا کر سکیں۔ اگرچہ متوسط درجے کی زندگی کے لیے کوئی ایک معین معیار مقرر کرنا مشکل ہے، اس میں حالات کے تغیر کے اعتبار سے فرق ہو سکتا ہے، لیکن یہ فرق اتنا باریک نہیں ہے کہ ایک عام آدمی اس کو معلوم نہ کر سکے۔ اپنی قوم اور اپنے معاشرے کے معیار کو سامنے رکھ کر ہر صاحب مال اندازہ کر سکتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کا کیا معیار رکھے کہ اپنے دوسرے غریب بھائیوں اور اپنے دین کی بھی خدمت کر سکے۔ اس معاملے میں سلف صالحین نے ہمارے لیے جو نمونہ چھوڑا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے نفس کو الاؤنس دینے کے بجائے آدمی کا غالب رجحان دوسرے پہلو کی طرف رہنا چاہیے، یعنی وہ اپنا معیار زندگی اونچا کرنے کے خبط میں مبتلا ہونے کے بجائے زیادہ سے زیادہ انفاق فی سبیل اللہ کرے۔ اس راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا بھی اسراف نہیں ہے۔ رہے وہ لوگ جو معیار زندگی اونچا کرنے کی اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو وہ شیطان کے بھائی بن جاتے ہیں اور ان کو کبھی خدا اور اس کے بندوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔
جس معاشرے میں یہ بیماری عام ہو جاتی ہے بالآخر اس پر اشتراکیت کا عذاب مسلط ہو جاتا ہے۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون ومن یفعل ذلک یلقى اثاما۔ اثام کے معنی جو نتیجہ گناہ کے لیے ہیں، یہ اسی طرح کا استعمال ہے جس طرح کوئی فعل یا اسم لاتے ہیں اور مقصود اس سے اس کا ثمر اور نتیجہ ہوتا ہے۔ القون غیہ میں بھی یہی اسلوب ملحوظ ہے۔ فرمایا کہ نہ وہ اپنے رب کا کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں اور نہ کسی جان کو ناحق قتل کرتے ہیں اور نہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں۔ النفس التی حرم اللہ الا بالحق میں یہ حقیقت واضح فرمائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جان کو محترم ٹھہرایا اور اس پر تعدی حرام ہے، الا یہ کہ وہ کسی ایسے جرم کا ارتکاب کرے جس کے نتیجے میں وہ قانون الہی کی اس حفاظت سے محروم ہو جائے۔ یہ تینوں جرائم، شرک، قتل اور زنا، حقوق اللہ اور حقوق العباد کے سلسلہ کے سب سے بڑے جرائم میں سے ہیں۔ اس بات پر تمام آسمانی مذاہب کا اتفاق ہے۔ فرمایا کہ خدائے رحمان کے بندے ان جرائم کے پاس نہیں پھٹکتے۔ جو لوگ ان کے مرتکب ہو رہے ہیں یاد رکھیں کہ وہ ان کے انجام سے لازماً دوچار ہوں گے۔ یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ ویخلد فیہ مہانا۔ مضاعفہ کے معنی کسی شے پر اضافہ کرنے کے ہیں، عام اس سے کہ یہ اضافہ دگنا ہو یا اس سے زیادہ، اور استعمالات سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر تدریجی اضافہ کا مفہوم پایا جاتا ہے، جس طرح لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا میں ہے۔ یہ اسی نتیجہ جرائم کا بیان ہے جس کا ذکر اوپر والی آیت میں ہوا۔ فرمایا کہ جو لوگ ان جرائم میں سے کسی جرم کے مرتکب ہوں گے وہ قیامت میں ان کی سزا اس طرح بھگتیں گے کہ بتدریج ان کی سزا میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ کچھ سزا بھگت کر وہ چھوٹ جائیں یا آہستہ آہستہ ان کی سزا میں کچھ تخفیف ہو جائے، بلکہ وہ نہایت ذلت کی حالت میں اس عذاب میں ہمیشہ مبتلا رہیں گے۔ عذاب پر ذلت کے اضافے نے اس کی سنگینی دو چند کر دی ہے۔ عذاب ایسا بھی ہو سکتا ہے جو عذاب تو ہو لیکن اس میں ذلت نہ ہو، لیکن اس عذاب میں ذلت کی مار بھی ہوگی۔ یہ امر ملحوظ رہے کہ یہ باتیں قریش کے مستکبرین کو سنائی جا رہی ہیں اور استکبار کی اصل سزا دائمی ذلت ہے۔ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا۔ فرمایا کہ اس نتائج اعمال کے عذاب سے صرف وہی لوگ محفوظ رہیں گے جو توبہ و اصلاح کر کے دین و عمل صالح کی راہ اختیار کر لیں۔ توبہ کے شرائط و آداب پر ہم نساء 17 تا 18 کے تحت مفصل گفتگو کر چکے ہیں۔ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات کا مفہوم یہ ہے کہ جو لوگ توبہ کر کے ایمان و عمل صالح کی زندگی اختیار کر لیتے ہیں ان کی نیکیاں ان کے اعمال نامے کے پچھلے گناہوں کو محو کر دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی جگہ پر ان کی نیکیوں کو رکھ دیتا ہے جو ان کے گناہوں کو ڈھانک لیتی ہیں۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا یہ ٹکڑا بالکل وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا کے مقابل میں ہے اور اس میں توبہ کرنے والوں کے لیے عظیم بشارت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اپنے گناہوں کے ساتھ ہی مریں گے وہ تو بہرحال اپنے گناہوں سے دوچار ہوں گے، لیکن جو لوگ توبہ کر لیں گے وہ نہایت سرخ روئی کے ساتھ اپنے رب کی طرف لوٹیں گے۔ متابن کی تاکید تفخیم شان کے لیے ہے، یعنی یہ لوٹنا نہایت عزت و شان کا لوٹنا ہوگا۔ سیدنا مسیح علیہ السلام نے کھوئی ہوئی بھیڑ والی تمثیل میں نہایت بلاغت سے یہ بات سمجھائی کہ اللہ تعالیٰ اپنے توبہ کرنے والے بندے کی توبہ سے کس قدر خوش ہوتا ہے اور اس کو اپنے کس درجے کے فضل و کرم سے نوازتا ہے۔ وہی بات اس آیت سے واضح ہو رہی ہے۔ اس میں توبہ کے لیے حوصلہ افزائی کا یہ پہلو ہے کہ بسا اوقات آدمی گناہ کی زندگی چھوڑنے سے اس وقت
سے گھبراتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اگر اس نے یہ زندگی چھوڑ دی تو اسے اپنے لیے ایک نیا ماحول تلاش کرنا پڑے گا، جو ایک نہایت مشکل کام ہے۔ یہ آیت ایسے لوگوں کو تسلی دیتی ہے جو لوگ برائی اور برے ماحول کو چھوڑتے ہیں، ان کو اللہ کی معیت اور سرپرستی حاصل ہوتی ہے، اور جن کو یہ چیز حاصل ہو وہ ہر چیز سے مستغنی ہیں۔ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا۔ زور کذب و باطل کو کہتے ہیں، اور لغو سے مراد وہ باتیں ہیں اور وہ کام ہیں جو سکہ و سنجیدہ لوگوں کے شایان شان نہ ہوں۔ فرمایا کہ ہمارے یہ بندے کسی باطل کام میں شریک نہیں ہوتے، اور اگر کسی لغو چیز کے پاس سے گزرنا ہی پڑ جائے تو نہایت وقار اور شرافت سے وہاں سے گزر جاتے ہیں، جس طرح ایک گندی جگہ سے ایک صفائی پسند آدمی گزر جاتا ہے۔ سورہ قصص آیت 55 میں یہی بات یوں بیان ہوئی ہے، وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ۔ اور جب وہ لغو باتیں سنتے ہیں تو ان سے اعراض کرتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے ساتھ تمہارے اعمال، ہمارا سلام لو، ہم جاہلوں سے الجھنا نہیں چاہتے۔ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا۔ اس آیت میں اللہ کے ان بندوں کی تعریف بھی ہے، اور ساتھ ہی اس میں قرآن کے ان اندھے بہرے مخالفین پر تعریض بھی ہے جو قرآن کو محض اعتراض اور نکتہ چینی کے لیے سنتے ہیں۔ فرمایا کہ ہمارے ان بندوں کو قرآن کے ذریعے سے جب تعلیم و تذکیر کی جاتی ہے تو وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کی مخالفت کے لیے اس پر اندھے بہرے ہو کر نہیں گرتے۔ یہ مضمون سورہ جن آیت 19 اور سورہ معارج آیت 36 تا 37 میں تفصیل سے آئے گا۔ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا۔ یہ لوگ اپنی عاقبت کی فکر کے ساتھ اپنے اہل و عیال اور اپنی آل و اولاد کی عاقبت کی بھی برابر فکر رکھتے ہیں۔ وہ اس حقیقت سے واقف ہیں کہ کم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص اپنے اہل و عیال کا چرواہا بنایا گیا ہے، اور قیامت کے روز ہر شخص سے اس کے گلے کے خیر و شر کے متعلق پرسش ہونی ہے۔ اس ذمہ داری کا کما حقہ احساس رکھنے کی وجہ سے وہ اپنے اہل و عیال کے اندر ان لا ابالی لوگوں کی طرح زندگی نہیں گزارتے جن کو صرف اپنے عیش دنیا کی فکر ہوتی ہے۔ اس امر سے انہیں کوئی بحث نہیں ہوتی کہ ان کے اہل و عیال نیکی کی راہ پر چل رہے ہیں یا بدی کی۔ ان لوگوں کے لا ابالی پن کا ذکر سورہ قیامہ اور سورہ مطففین میں آئے گا۔ اللہ کے بندوں کا حال اس سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ ان کو دنیا سے زیادہ اپنے متعلقین کی آخرت کی فکر رہتی ہے کہ ان میں سے کوئی شیطان کی راہ نہ اختیار کر لے۔ سورہ طور کی آیت اِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ، اور ہم اس سے پہلے اپنے اہل و عیال میں ڈرنے والے تھے، میں ان کے اسی فکر و اندیشہ کی طرف اشارہ ہے۔ اس اندیشہ کی وجہ سے وہ برابر اپنے رب سے دعا کرتے رہتے ہیں کہ اے رب، ہم کو ہمارے اہل و عیال کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب کر، ان کے اعمال و اخلاق تیری پسند اور تیری تمناؤں کے مطابق ہوں، اور ہم اس میں صالحین و متقین کے سربراہ ہوں، اور آخرت میں بھی صالحین و متقین کے سربراہ کی حیثیت سے اٹھیں، فساق و فجار کے امام کی حیثیت سے نہ اٹھیں۔ ہم نے اس آیت کی جو تعویل کی ہے، اس سے یہ بات واضح ہے کہ یہ قیادت کے حصول کی دعا نہیں، بلکہ ہر صاحب قنبہ کو بالفعل جو سیادت حاصل ہوتی ہے اس کی ذمہ داریوں سے کما حق کہو عہدہ برا ہونے کی دعا ہے۔ اس آیت کی تفسیر ہم نے اپنی کتاب توضیحات میں بھی لکھی ہے، تفصیل کے طالب اس کو پڑھیں۔ اولئک الذین یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما۔ فرمایا کہ یہ لوگ جو مذکورہ بالا صفات سے متصف ہیں، اپنے ان اوصاف و اعمال کے صلے میں جنت کے بالا خانے پائیں گے۔ انہوں نے دنیا میں تواضع اور فروتنی کی زندگی گزاری، اس وجہ سے یہ جنت کی عالی مقامی کے سزاوار ہوں گے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے،
مبارک ہیں وہ جو دل کے قریب ہیں، آسمان کی بادشاہی میں وہی داخل ہوں گے۔ بما صبروا سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ان اوصاف کا پیدا کرنا اور ان کو برقرار رکھنا کوئی سہل بازی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے بڑے صبر و استقامت کی ضرورت ہے۔ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، یعنی جو لوگ اس امتحان صبر میں پورے اتر جائیں گے وہ بے شک اس بات کے سزاوار ہوں گے کہ خدا کے فرشتے مبارک سلامت کے ساتھ ان کا خیر مقدم کریں گے۔ حسنت مستقرا و مقامہ، اوپر دوزخ کے لیے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کے مقابل میں یہ الفاظ جنت کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ مستقر ہونے کی حیثیت سے بھی خوب ہے اور مقام ہونے کے اعتبار سے بھی خوب ہے۔ قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا، یہ آخر میں مخالفین کو دھمکی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائی گئی کہ ان لوگوں کو آگاہ کر دو کہ میں جو تمہارے پیچھے اس طرح پڑا ہوا ہوں تو اس وجہ سے نہیں کہ تمہارے بغیر خدا کا کوئی کام بند ہے یا بند ہو جائے گا۔ میرے رب کو تمہاری یا کسی کی کیا پرواہ ہو سکتی ہے؟ مقصود صرف تمہیں حق کی دعوت دینا ہے اور اس میں فائدہ سرتاسر تمہارا ہی ہے، نہ کہ میرا اور میرے رب کا۔ اب اگر تم نے اس دعوت کو جھٹلا دیا ہے تو اس کا جو انجام ہے اس کے لیے تیار رہو، وہ لازمی ہے، عنقریب اس سے سابقہ پیش آ کے رہے گا۔ یہاں اس سنت الہی کو یاد رکھیے جو رسولوں کی تکذیب کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھی ہے۔ توفیق ایذوی، ان سطور پر اس سورہ کی تفسیر تمام ہوئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ رحمان آباد، 30 نومبر 1973۔